اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام نہیں کرے گا، اگر میرا ہے تو دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے۔ نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا وہ میری امت سے نکل گیا ہے۔ تو مجھے واقعی کہہ رہا ہے 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس معاشرے میں ظلم چلتا ہے، اس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، اس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے۔ جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، ریڑھی والے کو کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کس کی سازش سے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کی سازش سے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے سازش کی ہے کہ ماں کی ذرا سی ڈانٹ پر بیٹا اچھل کے وہ جاتا ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہے باپ کی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر بیٹا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک بچی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے بڑے بڑے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ سچائی نکل گئی، جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، انصاف نکل گیا، ظلم کی گھٹائیں چھا گئیں، دیانت رخصت ہو گئی، بددیانتی تجارت بن گئی، فراڈ تجارت بن گئی، دھوکہ تجارت کے نام پر دھوکہ۔ یہ کس کی سازش سے ہوا ہے؟ میرے اپنے کردار کی خوشی سے ہوا ہے، میرے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے ہوا ہے۔ پھر اور بہت سے اسباب ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی قوم کی ہلاکت کے 3 بڑے سبب ہیں، ایک ظلم، جھوٹ، خیانت۔ ان پر جنید بغدادی بٹھا دو صدر پاکستان، اور شیخ عبد القادر جیلانی بٹھا دو وزیر اعظم، نہیں نکال سکتے زوال سے۔ زوال سے اسی وقت نکلیں گے جب توبہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے شہید جو ہوئے مسلم بن اوسج، حضرت حسین کے لشکر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن اوسج، کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ وقت داخل ہو، آپ نے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کرو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو شمر نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، اس میں قتل، تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو حبیب بن مظاہر نے کہا لعنت ہو تم پر، نماز رسول کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے نماز کے لیے تلوار نہیں روکی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلو، نہیں، پیغام جا رہا ہے، ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جیسے ٹیلی کاسٹ ہو، پیغام جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے پیغام جا رہا ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے، یہ پیغام دینا فاسٹ والوں کو جو کلاس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو کیفیٹیریا پہ بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں، سوتے سوتے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ پیغام دینا ہے کیا؟ کہ آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ پیچھے رہ کے آ گئے تھے، 10-15 تو شہید ہو چکے تھے، تو جو باقی بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا۔ نہ پڑھتے، میں نے پہلے نہیں سنایا اللہ کے نبی نے کہا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے، اسی کے لیے تو نماز پڑھی جا رہی ہے۔ کہ نہیں، صرف جنت کے لیے نہیں نماز پڑھی جاتی، اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ جنت بعد کی چیز ہے، اللہ پہلے ہے۔ اللہ تجھے پسند ہے سجدہ کرنا، میں کر رہا ہوں، جنت دینا نہ دینا تیری مرضی، تیرے سامنے سر جھکانا میرا کام ہے، میرا کام ہے۔
تیرے سامنے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے. تو اگر صرف جنت کا سودا ہوتا تو نہ پڑھتے. جنت کا نہیں، میرے رب کی پسندیدہ چیز ہے سجدے میں دیکھنا اپنے بندے. تو نے اپنے نبی کو پیغام دی، تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر. ہم بھی تو امتی ہیں نا یار، اور تو سارے ٹائٹل چھین چکے ہیں. تقویٰ بھی چلا گیا، زہد بھی چلا گیا، علم بھی چلا گیا، نیکی بھی چلی گئی، سخاوت بھی چلی گئی، ہر گندگی دامن میں لے کر ہیں بیٹھے ہوئے. لیکن یا اللہ امتی تو ضرور ہے نا، امتی تو ضرور ہے. بلکہ یا اللہ ہمیں تو ایک اور فضیلت بھی ہمارے نبی نے عطا فرمائی. آپ میرے مولا جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی ہو جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھ کے. اے کریم آقا، اے مالک، میں اپنے بھائی کو جلتا نہیں دیکھ سکتا. آپ کا نبی تو بڑی شان والا ہے، انہوں نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، وہ یقیناً ہمیں جلتا دیکھ کے بڑے رنجیدہ ہوں گے. اے مہربان اللہ، ان کے دل کو غم سے بچانے کے لیے رحم کر دے. یہ رات کب ختم ہوگی جو 300 سال لمبی ہوگی؟ کب اس امت کب ہم امن والی زندگی دیکھیں گے؟ کب ہم امن والی زندگی دیکھیں گے؟ کب ہم محبتوں والی زندگی دیکھیں گے؟ اے کریم آقا، ہم تو کندے فقیر ہیں، کوئی جمی میں عمل ہوتا تجھے واسطہ دیتے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں. ہمارے ہاتھ پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہم سے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک.